الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد اللهم صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارباب اعزاء قرآن مجید فرقان حمید کہ جس مختصر آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو گویا اللہ نے ایمان والوں کی کامیابی کی ضمانت دو چیزوں میں دی ہے ایک کا نام ہے تقوی الہی اور دوسرے کا نام ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تقوی الہی کس بات کا نام ہے تقوی الہی یعنی پرہیزگاری تقوی الہی کے بارے میں جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد امام سے پوچھا گیا کہ مولا تقوی کی تعریف کیا ہے تقوی اور پرہیزگاری کسے کہتے ہیں تو امام فرماتے ہیں جس چیز کا اللہ تمہیں حکم دے اسے بجا لاؤ جس سے روک دے رک جاؤ اسی کا نام تقوی الہی ہے اللہ کے حکم کی پابندی کرنے کا نام تقوی الہی ہے اور اس لیے تو عام اور آپ ہر روز گلدستہ اذان پر مؤذن کی آواز سنتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین کہ میں گواہی دیتا ہوں مسجد میں اللہ کے گھر میں مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں علی حیدر کرار زانیوں کے امام نہیں ہیں شرابیوں کے امام نہیں ہیں بے نمازیوں کے امام نہیں ہیں بد کرداروں کے امام نہیں ہیں بلکہ کہتے امام المتقین امام پرہیزگاروں کے جو تمام اوامر اور نواہی کا خیال کرتے ہیں تو لہٰذا ہماری اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں جو موضوع تھا شان ولایت اور پیغام ولایت کہ اللہ نے جن ہستیوں کو ہادیان برحق بنایا ہے وہ کس شان اور کس عظمت کے مالک ہیں تو ان ہستیوں میں اگر ہم دیکھیں تو جو افضل ہستی ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کی ذات بھی اللہ کی بارگاہ میں بہترین وسیلہ ہے۔ ملتا ہے جب مکہ میں قحط پڑا تو مکہ کے لوگ آئے حضرت ابو طالب کے پاس، اے ابو طالب آپ قریش کے بڑے سرداروں میں سے ہیں، اس وقت ہم مکہ والے قحط سالی میں مبتلا ہیں، لہذا تم دعا کرو کہ باران رحمت نازل ہو۔ اب مکہ والے ہیں مشرکین، مکہ والے ہیں کافر، وہ جھکتے ہیں بتوں کے سامنے، وہ کرتے ہیں خدا کے ساتھ شرک۔ اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ابو طالب کے پاس جا رہے ہیں یہ سردار ہو کے بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر سفارش کریں گے اور پھر اللہ ان بتوں کی سفارش کو قبول کر کے باران رحمت نازل کرے گا۔ مکہ والوں نے التماس کی، مکہ والوں نے گزارش کی، لیکن ادھر سے حضرت ابو طالب معرفت توحید رکھنے والا، ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہ۔ علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند سلام اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اب دنیا انتظار میں ہے ابو طالب کس بت کے سامنے کھڑے ہو کر عاجزی کرتے ہیں، ابو طالب کس بت کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، لیکن ابو طالب دنیا نہیں جانتی، ابو طالب تو موحد ہیں، دین ابراہیمی پہ ہیں۔ اس لیے ہمارے مذہب شیعہ خیر البریہ کے اعتقادات میں ہے کہ علی کا بابا وہ فقط ملت ابراہیمی پہ مسلمان نہ تھے بلکہ اہل بیت نبوت کی روایات موجود ہیں۔ حضرت ابو طالب حضرت عیسیٰ کے اوصیاء میں سے ایک وصی ہے، ان کے اوصیاء میں سے ایک وصی ہے، اس لیے کہ حضرت عبد المطلب نے جو تبرکات نبوت تھے وہ امانت دیے تھے حضرت ابو طالب کو، اور حضرت ابو طالب نے وہ سونپے تھے رسول اللہ کو۔ تو حضرت ابو طالب ملت ابراہیمی پہ ایمان رکھتے تھے، دین ابراہیمی پہ، اور اوصیاء حضرت عیسیٰ میں سے۔ تو بعد میں بھی اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی وصی ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے بھی تو جو نبی کے اوصیاء بنائے، خلفاء بنائے، تو مثلا جو دوسرے خلیفہ بنائے، دوسرے کو چھوڑیں، جو پہلا خلیفہ بنایا، کیا اس کی تعیین امت نے نبی کے زمانے میں کی یا نبی کے بعد کی؟ تو نبی کی آنکھ بند کرنے کے بعد امت پہلا خلیفہ بنا سکتی ہے، دوسرا بنا سکتی ہے، تیسرا بنا سکتی ہے، چوتھا بنا سکتی ہے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ تھے، تو جتنے وقت بعد آئے، تو لہذا حضرت ابو طالب بھی اوصیاء حضرت عیسیٰ میں سے تھے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء میں سے امام مہدی علیہ السلام ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کا زمانہ درک نہیں کیا تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہ نصوص، وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابو طالب اوصیاء حضرت عیسیٰ میں سے۔ اب مکہ والے سمجھ رہے ہیں کہ ابو طالب دعا کریں گے بتوں کے سامنے، لیکن موحد توحید پرست کیا کیا؟ بتوں کو چھوڑ کر کہا کہ جاؤ میرے بھتیجے محمد کو لے کر آؤ۔ دنیا انتظار کر رہی ہے کہ ابو طالب بتوں کے سامنے جھکیں گے، رسول اللہ کو لایا گیا، آپ ابھی 6 ماہ کے ہیں، حضرت ابو طالب نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور کعبہ کی دیوار کے ساتھ مس کرتے ہیں، 3 مرتبہ فرمایا یا رب محمد اس کے نا غیثن،
اے رب محمد، اے محمد مصطفیٰ کا پروردگار، تجھے اس مولود کے حق کا واسطہ ہمیں باران رحمت سے سیراب فرما۔ ابھی حضرت ابو طالب کی دعا تمام نہ ہوئی تھی یا باران رحمت شروع ہوئی اور مکہ والے سیراب ہو گئے۔ اگر حضرت ابو طالب مشرک ہوتے، کافر ہوتے، تو پھر اللہ کو رسول اللہ کا واسطہ دے کر دعا نہ کرتے۔ آپ کا دعا کرنا، خدا سے واسطہ دینا مصطفیٰ کا، اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی وحدانیت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور مصطفیٰ کی نبوت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ دنیا والوں نے یہ اور بات ہے کہہ دیا کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت تھا تو اس وقت رسول اللہ آئے اور انہوں نے کان میں کہا، چچا جان اگر آپ ابھی کلمہ پڑھ لے تو میں آپ کی جنت کا ضامن ہوں۔ کیا کہا؟ رسول اللہ نے کان میں کہا، چچا جان اگر آپ کلمہ پڑھ لیں تو میں آپ کی جنت کا ضامن ہوں۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے، دنیا والے یہ بات تو یاد رکھ گئے، نبی نے جو کان میں بات کی وہ دنیا والوں نے سن لی کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لے تو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، لیکن دنیا والوں نے جب 1.25 لاکھ کے اصحاب کے مجمع میں نبی نے غدیر خم کے میدان میں علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا، نام لے کر بتایا، اور نبی بتا بھی رہے ہیں اور نام لے کے دکھا بھی رہے ہیں اور اعلان ولایت کر رہے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ دنیا والوں کو کان والی بات یاد ہے، میدان غدیر والی بات بھول گئے۔ یا علی، کان والی بات یاد رہی، میدان والی بات بھول گئے۔ کتنا عجیب امت کا یہ سلیقہ ہے، حضرت ابو طالب پر یہ جسارت کرنا۔ کون؟ حضرت ابو طالب۔ تاریخ گواہ ہے، جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ جاتے تھے کفار و مشرکین کے محلوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں، آپ کہتے تھے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب دیکھا نا مشرکین نے رسول اللہ آتے ہیں ہمارے محلوں میں، ہمارے کوچوں میں، ہمارے بازاروں میں، اللہ واحد کی توحید کا پرچار کرتے ہیں، ان سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے مختلف سازشیں رچائی۔ انہوں نے ایک سازش کیا کی، عورتوں میں مشہور کر دیا کہ یہ رسول جادوگر ہے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ چونکہ عورت ایک نازک مزاج ہے، وہ جادو سے ذرا گھبراتی ہے، عورتوں میں مشہور کر دیا یہ جادوگر ہے۔ یا پھر جو جوان تھے ان کو دور کرنے کے لیے کہا یہ شاعر ہے، کہ جوان اس کی بات کی طرف میلان نہ رکھے، یہ تو شاعرانہ باتیں کرتا ہے، کوئی اس کے پاس علم اور حکمت کی باتیں نہیں ہوتی۔ نوجوانوں میں اس طرح انہوں نے یہ ایک پروپیگنڈا کیا، بچوں میں انہوں نے پروپیگنڈا کیا یہ تو دیوانہ ہے، الیاذ باللہ، یہ تو یعنی پاگل ہے، الیاذ باللہ۔ اب انہوں نے ہر طرح سے رسول اللہ کو ناکام کرنے کی سازش کی، لیکن قربان جاؤں رسول اللہ ہر ایک کو بڑے احسن اسلوب سے آپ نے نبھایا۔ عورتوں میں یہ مشہور کر دیا کہ جادوگر ہیں،
تو آپ نے کس اخلاق سے؟ ملتا ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ ایک کنویں کے قریب سے گزرنے لگے، ایک ضعیفہ جو اپنے گھر میں جا رہی تھی اور پانی کا مشکیزہ لے کر سید رسول نے بڑھ کر اس ضعیفہ سے وہ لیا اور اس کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے اس کا بھار اٹھا لیا۔ وہ بوڑھی ہے، وہ آپ کے چہرے کی وجاہت کو دیکھ رہی ہے، آپ کے چہرے کی شرافت کو دیکھ رہی ہے، آپ کے چہرے کے آثار اور کمالات کو دیکھ رہی ہے، اور آپ کے انداز گفتگو اور آپ کے چلنے ہر ایک پر نگاہ کیے ہوئے ہے۔ یہ جوان کتنا اچھا ہے، اخلاق کا پاکیزہ ہے، بولنے میں نرم مزاج ہے، آنکھوں کو جھکا کے چلتا ہے، شرم و حیا کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں ہو رہے ہیں، اور مجھ ضعیفہ کو نہ جاننے والے کی میری مدد کر رہا ہے۔ جب رسول اللہ اس کے گھر تک پہنچ گئے، کہا کہ اے جوان، تو نے مجھ پر احسان کیا ہے، اب میں چاہتی ہوں تجھے ایک نصیحت کروں۔ کہا بولیے، کیا نصیحت کرنا چاہتی ہیں؟ کہا ایک نصیحت یہ ہے، مکے میں ایک جوان ہے جس کا نام محمد ہے، سنا ہے وہ جادوگر ہے، اپنی جادوگری سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، نصیحت کروں گی کہ تم اس کے قریب نہ پھٹکنا۔ کہا اے ضعیفہ، اگر اجازت ہو تو میں تجھے کچھ بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ کہا جس جوان کے بارے میں تمہیں کہا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، تیرے سامنے وہی جوان میں ہے۔ جب خاتون نے سنا، کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے اندر تو کوئی جادوگری، تیرے اندر تو کوئی ایسی چیز عجیب میں نے نہیں دیکھی۔ کہا کہ بس میں اللہ واحد کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، میں علم و حکمت سے اس کے دین کی طرف بلانے والا ہوں۔ تو اسی لمحے وہ ضعیفہ کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو رسول اللہ نے اسلام پھیلایا اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے، جوانوں میں مشہور کر دیا کہ یہ شاعر ہیں، رسول اللہ قرآن کی تلاوت کرتے، حتیٰ کہ یہی جو بڑے بڑے تھے، ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے بڑے سردار، جو رات کی تاریکی میں آ کے چھپ کے قرآن سنتے تھے، اور پھر جب صبح کو جانے لگتے تو اس چوراہے پہ پھر ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہو جاتی، پھر ایک دوسرے کو کہتے کہ کل نہ آنا، پھر دوسرے دن آئے، پھر کل نہ آنا، اور پھر یہ طے کیا ہم تو آ رہے ہیں قرآن سننے کے لیے، جوانوں کو خبر مل گئی وہ تو گمراہ ہو جائیں گے، اور جتنے جوان آتے تھے قرآن سننے کے لیے وہ ہدایت پا کر جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے سازش کی، ادھر سے بچوں میں انہوں نے مشہور کر دیا کہ رسول اللہ دیوانے ہیں، العیاذ باللہ پاگل ہیں، یہ بچوں میں مشہور کر دیا۔ اور بچے عام طور پہ کیا کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کسی علاقے میں کوئی پاگل انسان جا رہا ہے تو اس کے پیچھے پتھر اٹھا کر دوڑتے ہیں اس کو مارنے کے لیے۔ اب ان مشرکین نے اپنے بچوں کے دلوں میں رسول اللہ کا بغض اور نفرت ڈال دی، تو ان کے بچے پتھر لے کر رسول اللہ کے پیچھے نکلتے، رسول اللہ ان گلیوں میں ان کوچوں میں آتے اور فرماتے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات محمد و آل محمد، بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا رسول اللہ آتے تو یہ اپنے بچوں کو آمادہ کرتے کہ اب جب کل آئے یہ محمد مصطفیٰ یتیم عبداللہ، تم نے پتھر لینا ہے گودوں میں اور اس پر پتھراؤ کرنا ہے۔ بچے نکلے اپنی گودوں کو بھر کے رسول اللہ پر پتھراؤ کرنے کے لیے۔ رسول اللہ گھر میں لو لہان آئے،
پھر دوسرا دن آیا، پھر رسول اللہ لوہان آئے، حضرت ابو طالب مشرکین و کفار کے دروازوں پہ گئے، یہ تمہارے بچے میرے بھتیجے کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ ہر سردار، ہر مشرک، ہر کافر یہی جواب دیتا، اے ابو طالب ہم کیا کریں؟ تم بچوں کی لڑائی میں ہم سے لڑنے آ گئے ہو، وہ تو بچے ہیں، تم بچوں کی لڑائی میں کیوں آ گئے ہو آگے؟ حضرت ابو طالب سمجھ گئے لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، لہذا اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ بچوں کی لڑائی ہے، بڑوں کو نہیں آنا چاہیے، تو پھر میں بھی تمہارے بچوں کے مقابلے میں علی جیسا بچہ بھیجوں گا۔ روایت کہتی ہے دوسرا دن جب آیا، تیسرا دن، اب مشرکین کے بچے ادھر سے رسول اللہ اس علاقے میں داخل ہوئے، جب وہ کلمہ توحید کا پرچار کرنے لگے، مشرکین کے بچے اپنی گودوں میں پتھر لے کر پتھراؤ کرنے لگے، یہ ادھر سے محافظ نبوت علی حیدر کرار اپنی گود میں یا اپنی جیب میں، علی نے پتھر نہیں لیے ہوئے، روایت کہتی ہے علی حیدر کرار نے کھجور کی گٹھلیاں لیے ہوئی ہیں، اور جیسے ہی کوئی بچہ نبی کی طرف پتھر پھینکتا ہے، علی مولا وہ کھجور کی گٹھلی مارتے ہیں، جسے لگتی ہے کسی کی ٹانگ ٹوٹتی ہے، کسی کا بازو ٹوٹتا ہے، کسی کی آنکھ پھوڑی جاتی ہے، کسی کا سر پھٹتا ہے۔ آج حالت یہ ہے جہاں پہلے مشرکین کے بچے نبی کو زخمی کرتے تھے، آج الٹ ہو گیا، مشرکین کے بچوں کو علی نے زخمی کر دیا، ان کو آپاچ کر دیا، ان کو لنگڑا کر دیا، ان کو زخمی کر دیا۔ اب سارے مشرکین، سارے کفار جن کی اولادیں زخمی ہو چکی ہیں، وہ اکٹھے ہو کر دروازے ابو طالب پر آئے، اے ابو طالب آج تیرے بیٹے علی نے کیا کر دیا؟ ہمارے بچوں کو آپاچ اور لنگڑا اور لولا کر دیا۔ حضرت ابو طالب مسکرا کر کہتے ہیں، اے مشرکین، اے کفار، کل تک تو مجھے یہ کہتے تھے کہ بچوں کی لڑائی میں نہ آؤ، آج تم میرے دروازے پہ کیا لینے آئے ہو؟ علی بھی بچہ ہے۔ اللہ صلی اللہ وآلہ۔ لہذا اگر تم میرے بھتیجے مصطفیٰ پہ جسارت کرو گے تو پھر اس کا محافظ علی موجود ہے۔ لہذا حضرت ابو طالب پر یہ کہنا علیاذ باللہ کہ وہ کافر تھے، اگر دنیا کہہ دے وہ تو کافر تھے، تو پھر کیا کافر بھی کفالت کرتا ہے؟ دنیا کو یہ تو نظر آ گیا محمد مصطفیٰ کے دسترخوان پہ بڑے بڑے اصحاب پلے، میں کہتا ہوں اور نبی کے دسترخوان پہ پلنے والے اصحاب بنتے ہیں، ابو طالب کے دسترخوان پہ پلنے والا یا سید الانبیاء بنا یا سید الاوفیاء بنا۔ اور کہہ دیا ابو طالب کافر ہیں علیہ باللہ۔ اچھا کافر ہیں، چلے آئیں ذرا ایک سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے علاقے میں، مثال کے طور آپ کے علاقے میں ایک جوان ہے جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، حرام کاریاں کرتا ہے، سارا دن آوارہ گردی کرتا ہے۔ اب ماں باپ نے چاہا کہ اس کا فرض ادا کرے، شادی کے لیے، شادی تو کرتے ہیں نا، کتنا آوارہ لوگ ہوتے ہیں، شرابی، زانی، جواری ہوتے ہیں، شادیاں تو ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ شادی ہونے کا وقت ہوا، آپ نے کہا مولانا کو بلائے، بلایا گیا، مجھے بلا کر لے آئے، مولانا آئے، آپ ہمارے بچے کا نکاح پڑھیں۔ میں نے کہا جناب
مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نہیں پڑھتا۔ آپ کا بچہ شرابی ہے، آپ کا بچہ زانی ہے، آپ کا بچہ جواری ہے، آپ کا بچہ آوارہ ہے، آپ کا بچہ بد کردار ہے، میں تو نہیں پڑھوں گا۔ آپ کے بچے کا نکاح جو ہے، ایک ادھر ہندو پنڈت رہتا ہے، اس کو بلا لاؤ، وہ نکاح پڑھ دے گا۔ کہ مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بچہ چاہے شرابی ہو، بچہ چاہے زانی ہو، بچہ چاہے جواری ہو، بچہ چاہے بد کردار ہو، لیکن ہے تو مسلمان۔ تو ایک مسلمان کا نکاح کافر کیسے پڑھ سکتا ہے؟ میں قربان جاؤں مسلمانوں کی سوچ اور فکر پر۔ اگر امت میں سے کوئی بد کردار ہو، کوئی زانی اور شرابی ہو، تو اس کا نکاح کوئی کافر نہیں پڑھ سکتا۔ جو نبی کی شریعت کا بانی محمد مصطفیٰ ہو، اس کا نکاح کافر کیسے پڑھ سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیں حضرت ابو طالب کی شان میں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ لہذا حضرت ابو طالب کے احسانات ہیں، وہ مواحد تھے، معرفت توحید، معرفت نبوت رکھنے والے تھے۔ اور اس لیے تو حضرت ابو طالب کی سیرت کا ملاحظہ کریں تو کیا کرتے تھے؟ جہاں علی سوتے تھے وہاں نبی کو سلا دیتے تھے، اپنی اولاد کی جگہ پر نبی کو سلاتے، نبی کی جگہ پر علی کو سلاتے، اور جب دسترخوان لگ جاتا کہتے تھے جب تک میرا بھتیجا محمد نہ آئے گا خبردار کھانا کھانے کی اجازت نہیں۔ یہ ہے تعظیم مصطفیٰ۔ نبی کی تعظیم یوں کریں، خدا کے گھر کی تعظیم یوں کریں۔ لہذا دنیا والے نہ سمجھیں ایک تعصب کا شکار ہو کر، اور تعصب کا شکار بھی کیوں ہوئے؟ کیونکہ علی کی ذات میں کوئی عیب نظر نہ آیا، تو سوچا کیوں نہ علی کے باپ کو کافر بنا دیں، اور اپنا ایمان خراب کر بیٹھے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا اللہ تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ محمد و آل محمد ہیں، اور بہترین جو نبی کا تعارف اور علی کا تعارف کرائے حضرت ابو طالب۔ اور حضرت ابو طالب کو بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے اور ان کے حق کا واسطہ دے کر دعا کی جائے تو وہ دعا بھی مستجاب ہوتی ہے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حضرت ابو طالب کے ایمان کا پلڑا جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے اسلام کو کیا دیا؟ یا محمد مصطفیٰ دیا، یا علی مرتضیٰ دیا۔ اور جو اسلام کی دشمنی میں بڑھ چڑھ کر آئے انہوں نے کیا دیا؟ اسلام کو سیاہ کردار دیا، فسق و فجور دیا، شرک اور کفر دیا۔ لہذا قرآن نے آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب اس دور میں ہم کیسے تقوی الہی کے مراحل طے کریں، کیسے خدا کے دین پر ثابت قدمی رہیں، کس طرح قرآن اور سنت پر عمل کریں، کس طرح خدا اور رسول کو راضی کریں؟ تو ظاہری بات ہے سوال یہی ہوتا ہے کہ اس دور میں کوئی نبی نہیں ہے، اس دور میں اگر امام ہیں تو وہ پردہ غیبت میں ہیں، تو جب پردہ غیبت میں امام ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟
ہم اپنے احکام شرعی کس سے پوچھیں؟ ہم اپنے مسائل کس سے پوچھیں؟ تو ایک پریشانی رہتی ہے. اس پریشانی کے حل کے لیے وارث دین امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد امام فرماتے ہیں لولا العلماء فی غیبت القائم لارتد الناس عن الدین. اگر قائم آل محمد امام مہدی کی غیبت کے زمانے میں علماء حق نہ ہو تو لوگ دین سے کافر ہو جائیں، لوگ مرتد ہو جائیں، یعنی کافر ہو جائیں. یعنی امام یہ بتا رہے ہیں کہ اس غیبت کے زمانے میں اگر کوئی مومن اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے تو وہ علماء کے ساتھ جڑ کر رہنے سے، تب ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں. دیکھیں میں ایک مثال دوں. میں اور آپ، ہماری عقل ہمیں ہماری ہدایت کرتی ہے. مجھے اور آپ کو کپڑے سلوانے ہیں، ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ کپڑے ہم درزی کو سینے کے لیے دیں، یہ کپڑے ہم الیکٹریشین کو نہیں دیں گے، یا آپ سکول ماسٹر کو نہیں دیں گے. دیں گے آپ کس کو دیں گے؟ جس کا شعبہ ہے، جس کا پیشہ ہے کپڑے سینے والا درزی، اسی کو دیں گے. آپ اور میں بیمار ہوئے، ہم ڈاکٹر کو چھوڑ کے آٹے والی چکی والے کے پاس چلے جائیں کہ میں بیمار ہوں مجھے کوئی دوائی دو. بھئی میں تو یہاں پر گندم کا آٹا بناتا ہوں، میرا کام انجیکشن لگانا نہیں. ہماری عقل کہتی ہے کہ بدن کی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس. جوتا خراب ہے اس کو صحیح کروانا ہے تو آپ نے موچی کے پاس جانا ہے. پنکھا خراب ہوا اس کو صحیح کرانا ہے تو بجلی والا الیکٹریشین کے پاس جانا ہے. آپ نے آواز پہنچانی ہے مجلس کی تو آپ کو ساؤنڈ والے کی ضرورت ہے، سپیکر لگوائیں گے آپ. تو لہذا ہماری عقل کہتی ہے جو ہماری ضرورت ہے، جو پیشہ ور ہے، اس پیشہ ور کے پاس اس کام کو انجام دیا جائے، اور کوئی بھی انجام نہیں دے سکتا. تو جب ہماری عقل کہتی ہے بدن کا علاج ڈاکٹر کرے گا، گندم کی پیسائی آٹا جو ہے وہ چکی والا کرے گا، پنکھے کی اصلاح الیکٹریشین کرے گا، یہی عقل کہتی ہے جب تجھے حلال اور حرام کی معلوم کرنے ہو، ضرورت ہو، تو پھر عام لوگوں سے مسئلے نہ پوچھتا پھر، بلکہ ان دروازوں پہ جا جو محمد و آل محمد کے علم کی خیرات لینے کے لیے دینی مدرسوں میں رہے ہوں، یا پھر حوزات علمیہ قم المقدس یا نجف اشرف میں پڑھتے رہے ہو، وہ تجھے بتائیں گے محمد مصطفیٰ کی شریعت کا حلال کیا ہے، محمد مصطفیٰ کی شریعت کا حرام کیا. عام بندہ تو نہیں بتائے گا یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے. لوگ تو ہمارے معاشرے میں کتنی حرام چیزوں کو حلال بنا دیتے ہیں، اور لوگ کتنی حرام چیزوں کو حلال بنا دیتے اور حلال چیزوں کو حرام بنا دیتے. تھوڑا سا بیمار ہوئے، لوگ کہتے ہیں جی بھنگ سے اپنا علاج کر لو. کرتے کہ نہیں کرتے؟ حالانکہ اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی، لا شفا فی الحرام. اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی. اور رسول اللہ فرماتے ہیں جو بھنگ کو حلال سمجھ کر پیے وہ دین مصطفیٰ پہ کافر ہے. دین مصطفیٰ پہ وہ کافر ہے. اور ہمارے ہاں تو ایک دوسرے کو پیشکش کی جاتی، آؤ پی لو، یہ ٹھنڈی بوٹی ہے، یہ پاک بوٹی ہے. آل محمد کا حبدار اپنی پاک دہن کو، پاک منہ کو نجس چیز سے نجس نہیں کرتا. اپنے ایمان سے بتائیں. اللہ میں مبارک پہ حضرت عباس کا نام ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں گندگی لگی ہو، آپ لگائیں گے پرچے میں حضرت عباس کو؟ آپ کے ہونٹوں پہ خون لگائے، کیا چومیں گے ان ہونٹوں سے؟ حالانکہ کتنے آپ احترام سے چومتے ہیں. معلوم ہوا
جو خون ناپاک ہے اب یہ اس لائق نہیں ہے یہ ہونٹ کہ علم مبارک کی زیارت کریں. پہلے پاک کریں پھر ہاتھ پاک کریں پھر. میرا دوست پھر جس زبان سے تو محمد والے محمد کا پاک ذکر کرتا ہے کیوں اپنے دہن کو پھر شراب اور ان چیزوں سے بھنگ سے ناپاک کرتا ہے؟ لہذا اپنے دین کو سمجھنے کے لیے علماء کے دروازے پہ جائیں. اور مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام اپنے چاہنے والوں حبداروں کو پیغام دیتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ لسل علماء، او علی والا علماء کی محفلوں میں بیٹھ، یزدد علمک. علی مولا فرماتے ہیں او علی والا تو علماء کی محفلوں میں بیٹھ، علماء کی مجلسوں میں بیٹھ، تیرے علم میں اضافہ ہوگا، اس کی ضمانت میں علی دیتا ہوں. علم کا اضافہ چاہتے ہو علماء کی محفلوں میں بیٹھو. وَيَحْسُنْ عَدَبُكَ، مولا علی فرماتے ہیں علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، آپ کا اخلاق اچھا ہوگا. جاؤ گے تو کچھ اچھے اخلاق کی، اچھے دین کی بات سیکھ کر آؤ گے. وَتَزْكُو نَفْسُكَ، آپ فرماتے ہیں علماء کی محفلوں میں بیٹھو تمہارا کردار پاک ہوگا. آج ہر دیکھیں اپنی ماں سے بتائیں، ہمارے معاشرے میں جس بندے کے پاس علم ہو، عالم نہیں، آپ میں سے کوئی بندہ علم کی بات کرے، انبیاء کی بات کرے، اہل بیت کی بات کرے، تاریخ کی بات کرے، آپ لوگ اپنے بھی بیٹھکوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں فلاں حاجی صاحب کے پاس، فلاں مومن کے پاس ماشاءاللہ بڑا علم ہے. عزت سے یاد کرتے ہو نا؟ یا پھر اسی طرح سے کسی کا اخلاق، اس کا ملنا جلنا آپ کو اچھا لگا، آپ بیٹھ کے یاد کرتے ہو فلاں بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے. اس لیے تو مولا علی فرماتے ہیں ایسے بن جاؤ، اتنے پاک اخلاق کے مالک بن جاؤ، جب سفر پہ جاؤ تو لوگ تمہاری سلامتی کی دعا کریں، خدا کرے یہ خیر سے واپس آئے، اور اگر مر جاؤ تو تمہیں اچھے لفظوں میں یاد کریں. مولا علی فرماتے ہیں ایسا پاک کردار اپناؤ. یہ نہ ہو کہ مر جائیں لوگ کہیں اچھا مر گئی جان چھوٹی، خاندانوں کو لڑایا پھرتا تھا، بستی میں تماشے بنایا پھرتا تھا. ایسا اخلاق ہو، سفروں میں جاؤ لوگ انتظار کریں، اور اگر مر گئے تو لوگ اچھے لفظوں سے یاد کریں. تو اچھا اخلاق سارے یاد کرتے ہیں. اور تیسرا اچھا کردار، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں مومن وہ ہے جس کا کردار اتنا پاک ہو، عورتیں اپنے گھروں کے چولہوں پہ بیٹھ کے اس مرد کی پاک دامنی اور اس کی پرہیزگاری کا ذکر کریں کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے تو یا اس کی نگاہ دیوار پہ ہوتی تھی یا اس کی نگاہ زمین پر ہوتی تھی. امام فرماتے ہیں ایسا مومن کا کردار ہو کہ گھروں میں عورتیں بیٹھ کے اس کی پاک دامنی، اس کی پرہیزگاری، اس کا جو پاک کردار ہے اس کو ذکر کریں. تو اب دیکھیں تینوں چیزیں انسان کے لیے باعث زینت ہیں: علم، پاک کردار، اچھا اخلاق. اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ مولا علی علیہ السلام نے مشکل حل کر دی. فرماتے ہیں جاؤ لسل علماء، علماء کی محفلوں میں بیٹھو، تمہارا علم زیادہ ہوگا، تمہارا اخلاق اچھا ہوگا، تمہارا کردار پاک ہوگا. امام علی ضمانت ہے. علی جیسا امام، زبان عصمت سے بولنے والا، زبان صداقت سے بولنے والا، علماء کی محفل میں. لیکن اگر کوئی علماء کو چھوڑ دے، علماء سے استفادہ نہ کرے، علماء سے دور بھاگے، تو پھر کیا اس کے لیے کوئی سزا ہے؟ تو سید رسول نے خبردار کیا. آپ نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی، اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں بہت جلد میری امت پہ ایک زمانہ آنے والا ہے، یفرون من العلماء کما یفر الغنم
अनज़्ज़िबे, फरमाते हैं मेरी उम्मत पे जल्द एक वक्त आने वाला है, लोग उलमा से ऐसे भागेंगे जैसे बकरियां भेड़िया को देखकर भागती हैं। अच्छा, ये बकरियां भेड़िया से क्यों भागती हैं? उनको अपना क्या समझती हैं? दोस्त या दुश्मन? दुश्मन समझती हैं, यानी दुश्मन समझते हुए भागती हैं। ऐसे है ना? तो रसूलुल्लाह भी यही खबर दे रहे हैं, एक वक्त आएगा लोग उलमा को दुश्मन समझेंगे और उनसे दूर भागेंगे। हालांकि उलमा बेचारे या नबी की बात करते हैं, या अली की बात करते हैं, या कुरान की बात करते हैं। उलमा क्या कहते हैं? उलमा जी कहते हैं ओ अली को माना है तो अली की भी मानो, हैं, ताकि मैदान माशर में अली मौला की खिदमत में शिफाअत के लिए जाएं तो अली मौला हमारे पाक किरदार को देख कर कहें मरहबन बिका, आ खुश आमदीद मोमिन, तेरे नूरे विलायत पे भी राजी हूं और तेरे पाक किरदार पे भी राजी हूं। ऐसे पाक किरदार के साथ हम जाएं इमाम के पास, सियाह किरदार के पास जाएं तो इमाम राजी नहीं होंगे। तो लिहाजा जो उलमा से दूर भागते हैं, रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं? आखिर वक्त आएगा लोग उलमा से दूर भागेंगे जैसे बकरी भेड़िया से भागती है। फैज़ा काना कज़ालिक, जब ऐसा वक्त आ जाए लोग उलमा को छोड़ के भाग जाएं, आलिम पढ़ने बैठे लोग मजमा उठ जाए, सैयद रसूल फरमाते हैं जब ऐसा वक्त आ जाए तो फिर अल्लाह ऐसी कौम पर, ऐसे लोगों पर 3 मुसीबतें उन पर नाजिल करेगा, 3 बलाओं में उनको अल्लाह मुब्तला कर देगा। कौन सी या रसूल अल्लाह? फरमाया पहली चीज सल्लल्लाहु अलैहिम सुल्तानन जायर, ऐसे लोगों पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देगा। ये रोते रहेंगे, दुआएं करते रहेंगे, या अल्लाह हमें आदिल हुक्मरान अता फरमा। इनको नसीब न होंगे, क्यों? इन्होंने उलमा का दामन छोड़ा, अल्लाह ने इनके नसीब में जालिम हुक्मरान रखे। और दूसरा आपने फरमाया, दूसरा इसका नुकसान, जो दूसरी मुसीबत है, यखरुजून मिन दुनिया बिला ईमान, ये बदनसीब ऐसे हैं जब दुनिया से जाएंगे ना वक्त मौत, ये ईमान इनके दामन में नहीं होगा। वो कैसे? भाई देखिए, आम सी बात है, इमाम ने सादा सी बात समझाई है कि जो उलमा से दूर भागेंगे मरते वक्त ईमान की दौलत से मारूम होंगे। क्यों? मेरा आप सबसे सवाल है, हम सारे उलमा से दूर हो गए, कुरान से दूर हो गए, अहले बैत की तालीमात से दूर हो गए। उलमा नहीं बताने ना हलाल हराम, शरीयत की बातें, कुरान की बातें, मोहम्मद वाले मोहम्मद की बातें। हम हो गए उलमा से दूर। तो जब हम हो गए उलमा से दूर, न हमें हलाल का पता, न हमें हराम का पता, न हमें शिर्क का पता, न हमें कुफ्र का पता, न हमें गुमराही का पता, न हमें नमाज की अजमत, न हमें नमाज के वालिदैन के आदाब, न हमें हलाल की शरीयत, न हमें जो है शराब नोशी हराम है या भंग हलाल है, हमें किसी चीज का जब पता नहीं है, अपनी मर्जी से जिएंगे, अपनी मर्जी के खाएंगे, अपनी मर्जी का गाएंगे, बस हैवानों वाली जिंदगी गुजारते रहेंगे। न कुरान के मुताबिक जिंदगी होगी, न 14 के फरमान के मुताबिक जिंदगी होगी। तो फिर मरते वक्त हम बिला ईमान जाएंगे। ये इमाम समझाना चाह रहे, यखरुजून मिन दुनिया बिला ईमान। और तीसरा इमाम ने फरमाया कि ये जितना भी कमाएंगे, यरफउल बरका मिन अमवालिहिम, सैयद रसूल फरमाते हैं उलमा से दूर भागने वालों को अल्लाह तीसरी जिस मुसीबत में गिरफ्तार करेगा, अल्लाह इनके माल से बरकत को उठा लेगा।
बाप कमाएगा, बेटा कमाएगा, दूसरा बेटा कमाएगा, बीवी भी कमाएगी, सारे दिन रात कमाएंगे, लेकिन माल में बरकत नहीं होगी। बरकत, माल थोड़ा हो बरकत वाला हो वो बेहतर है बनिस्बत उसके ज्यादा हो और बेबरकत हो। क्योंकि एक बंदा बहुत ज्यादा कमा लेता है और वो उसमें बरकत नहीं है, तो फिर वो माल कहां जाता है? वो बीमारियों पे लग जाता है, वो माल चोरी हो जाता है, वो माल इंसान इसराफ में खर्च कर देता है, हराम की चीजों में खर्च कर देता है, क्योंकि उस माल में बरकत नहीं। उस माल का क्या फायदा? ज्यादा तो कमा लिया लेकिन बरकत नहीं है। कितने लोग होते हैं जो अपने माल में बहनों का हक अदा करते हैं, जो माँ बाप की खिदमत करते हैं, खुम्स और ज़कात देते हैं, दीनी मदारिस को सपोर्ट करते हैं, अपने इलाके में गरीबों की मदद करते हैं, फिर अल्लाह उनमें इतनी बरकत रखता है। जो ज्यादा कमाने वाले होते हैं उनकी इतनी जरेल पे इतनी जायदादें नहीं होती। जो सादा कमाने वाला होता है, देखते देखते अल्लाह उसको मालदार बना देता है। ये माल की बरकत होती है। थोड़ा होता है बरकत होती है, लिहाजा थोड़ा हो। हदीस में है कि अल्लाह से जो मांगो बरकत वाला मांगो, ज्यादा मांगोगे बरकत वाला ना हो। लिहाजा बरकत हो, माल में बरकत, और बरकत को हासिल करने के भी मासूमीन ने तरीके बताए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। लिहाजा माल में बरकत खत्म हो जाती है। तीन कितनी बड़ी मुसीबतें हैं जी। उलमा से दूर भागने से इंसान अपना दीन बर्बाद कर बैठता है। अल्लाह अकबर। लिहाजा इसलिए देखें, रोजमर्रा के जो अहकाम शरई मसाइल हैं हमारे लिए वाजिब है। हमने नमाज पढ़नी है, हमने रोजा रखना है, हमने हज करना है, हमने ज़कात देनी है, हमने खुम्स देना है, हमने जायदाद तकसीम करनी है, हमने और कितने अहकाम करने, हमने तिजारत करनी है। जब मुझे और आपको हलाल और हराम का पता ही नहीं होगा, बताएं हम कैसे आमाल अंजाम दें। आज कितने लोग हैं पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। आप जब किसी दफ्तर में जो लोग जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो वो क्या कहते हैं कि देखो आपको हमारे इन कवानीन के मुताबिक आपको यहां पर चलना होगा। ऐसे कि नहीं, कवानीन के मुताबिक चलते हैं तो फिर वो हमें सहूलियात देते हैं, फिर वो हमें पूरी तनख्वाह देते हैं, फिर हमें फायदे हासिल होते हैं। अगर हम उनके कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर हमें उस रिज्क से महरूम कर दिया जाता है। खुदा भी यही चाहता है कि तुम मेरे कवानीन के मुताबिक चलोगे तो फिर जन्नत में मेरी नेमतें और इनामात मिलेंगे। लेकिन अगर तुमने मेरे कवानीन और उसूल की खिलाफ वर्जी की तो फिर दुनिया में भी महरूम हो जाओगे मेरे रिज़्क़ की बरकत से और मेरे दीन की बरकत से, और फिर आखिरत में खसारा उठाने वालों में से। लिहाजा हलाल और हराम के अहकाम मसाइल, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास मदरसे दीनिया कायम हो चुका है। अहकाम के लिए आप किबला साहब के पास जाएं, उलमा से जुड़ कर रहें, उलमा के हाथ मजबूत करें, दीनी मदारिस को मजबूत करें, आले मोहम्मद के इल्म की खैरात आम हो। नबी ने अली मौला को अपनी जायदादों का वारिस नहीं बनाया था। ये नहीं कहा था मेरे 10 मुरब्बों का मालिक अली इब्न अबी तालिब है, बल्कि फरमाया था आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। या अल्लाह सल्ली अला अली उसका दरवाजा है। और अली ऐसा इल्म का दरवाजा है कि अली के दरवाजे पे दुनिया वाले सारे आते थे। तारीख गवाह है, हजरत उमर अपनी जिंदगी में कम अज कम 70 मर्तबा आए और उन्होंने अपनी मुश्किल को हल किया और फरमाते हुए कहते थे लौला अली ला हलाका उमर, अगर अली मुश्किल कुशाई के लिए ना होते तो मैं हलाक हो जाता।
یہ تاریخ کی ایسی حقیقت ہے۔ ایک دوسری حقیقت ہے جو اہل سنت کے امام اعظم ابو حنیفہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں نے علی کے بیٹے جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اگر تاریخ کی ان 2 حقیقتوں کو سامنے رکھیں، ایک خلیفہ وقت حضرت عمر کا اعتراف اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، دوسری حقیقت امام اعظم ابو حنیفہ کی اگر علی کے بیٹے جعفر صادق کے پاس میں نے 2 سال نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ معلوم ہوا بعد از وفات رسول 2 راستے چلے ہیں، ایک ہلاک ہونے والوں کا راستہ ہے، ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا راستہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ گویا حضرت عمر بھی کہہ رہے ہیں اور دنیا والوں خبردار دروازہ علی نہ چھوڑنا، اور جب میرا گزارا علی کے بغیر نہیں ہے تو تمہاری نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں اگر میں نے 2 سال علی کے بیٹے جعفر صادق کی شاگردی میں نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب بتائیں استاد افضل ہے یا شاگرد افضل ہے؟ استاد کو ہم چھوڑ دیں، شاگرد کی تعظیم کریں، اور اس استاد کی تعظیم تو امام اعظم کرتے ہیں۔ اس لیے تو امام شافعی نے کیا خوب اشعار کہے آل محمد کی مدحت و شان میں، فرمایا اے آل محمد آپ کی عظمت و شان کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ نے قرآن میں آپ کی محبت کو فرض کیا ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو بھی نبی کا صحابی ہو، نبی کا کلمہ گو ہو، نماز پڑھے لیکن آپ پر درود نہ پڑھے، اس کی نماز باطل ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد محمد۔ لہذا علم دوست بنو، علماء سے جڑ کر رہو۔ تو یہ علماء امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، امام نے بڑا عظیم پیغام دیا، لولا العلماء فی غیبت القائم لارتد الناس عن الدین، اگر قائم آل محمد کے زمانے میں، غیبت کے زمانے میں علماء نہ ہوتے لوگ مرتد ہو جاتے، بے دین ہو جاتے۔ یعنی آج اگر کہیں گمراہی ہے، کسی گھر میں گمراہی ہے، کوئی جوان بھٹکا ہوا ہے، کوئی جوان بے دین ہے، کوئی جوان بے راہ روی کے شکار ہے، امام صادق علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اس کی گمراہی کا سبب علماء سے دوری ہے۔ امام بتا رہے ہیں علماء سے جڑ جاؤ، دیندار بن جاؤ۔ بس اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں میں ایک بڑی قربانی بنت رسول فاطمہ زہرا کی قربانی، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ علماء کی ایک سنت ہے محرم میں ایک دن رسول زادی فاطمہ زہرا کی شہادت کو بیان کرتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، علماء حقہ کی یہ ایک سیرت رہی ہے، فرماتے ہیں اگر مسلمان دروازے بطول پہ آگ نہ لاتے تو کربلا میں خیام کو آگ نہ لگتی، اگر مدینے میں علی کے گلے میں رسی نہ ڈالی ہوتی تو کوفہ و شام کے بازاروں میں علی کی بیٹیوں کے بازوؤں میں بھی رسیاں نہ باندھی جاتی۔ اجرکم علی اللہ۔ اللہ بھائی انصاری نقل کرتے ہیں مسلمانوں کا اتفاق ہوا مسجد نبوی میں، مدینے کے چوک میں کچھ لوگ تیار ہوئے،
کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں، کسی کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ ہے، کسی کے ہاتھ میں خشک جھاڑیاں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے، کسی نے اپنے ہاتھ میں درہ دیے ہوئے ہے۔ کہتے ہیں دیکھنے والے دیکھتے تو سمجھتے شاید مسلمان میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہے کسی کو کیا خبر اور مسلمان اس دروازے پہ آ رہے ہیں، اور جس دروازے پہ سید الانبیاء وہ آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ اجرکم اللہ، ازادارو روایت کہتی ہے یا دروازے بطول سے اے دھواں بلند ہوا، یا ادھر سے مدینے کے لوگوں نے کہا اللہ خیر کرے، اے ابھی تو مصطفیٰ کے ابھی تو مصطفیٰ کے رخصت ہوئے، ابھی تو نبی کا کفن بھی میلا نہ ہوا، اے زہرا کے گھر میں آگ جل گئی، اسلام کا حکم ہے قبلہ نجفی موجود ہے، اور جس گھر میں مصیبت ہو مستحب ہے اس گھر میں 3 دن وہ کھانا پہنچاتے رہو، وہ تعزیت دیتے رہو۔ حق کو بنتا تھا اے نبی زادی کے دروازے پہ وہ مسلمان کھانا لاتے، اور میں کہوں گا مسلمان آئے ضرور ہے، خالی ہاتھ نہیں آئے، لیکن کسی ہاتھ میں لکڑیاں اور کسی ہاتھ میں تازیانہ اور کسی ہاتھ میں آگ، اور بنت رسول کو تعزیت دینے۔ اجرکم اللہ، یا دروازے کو آگ لگی، ایک ظالم نے دھکا دیا، اجرکم اللہ زادارو، اے نبی زادی زمین پر اور دروازہ بطول پر، اور کلمہ کو دروازے کے اوپر سے گزر رہے ہیں، یہ ایک ظالم ہے، وہ کھڑے ہو کر دروازے کو ٹھوکرے مار رہا ہے، یا ادھر سے بی بی کے شکم مبارک میں وہ حضرت موسیٰ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زادارو، روایت کہتی ہے آیت اللہ کاشی نجفی نقل کرتے ہیں، اور بنت رسول نے خود کو سنبھالنا چاہا یا اٹھنا چاہا، ایک ظالم نے کیا کیا، وَلَتَمْ عَلَىٰ قَدِّ، اور نبی زادی کے رخسارے پہ جسارت کی۔ عزاداروں میرا چھٹا امام فرماتے ہیں، اور ظالم کا تماچا اتنے زور سے تھا حتیٰ قطعت کرتیہا، اور بی بی کی بالی ٹوٹ کے جا کے زمین پہ گری۔ اجرکم اللہ، اور میں قربان۔ اور جب نبی زادی جب ہوش میں آئی، ایک مرتبہ آواز دی یا فضا خوزینی وسندینی الى صدرے کے، اور فضا اور زہرا جو زہرا دے، اور میری گود کا باغ اجڑ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔